پیارے بھائیوں، اس وقت کے جو حالات ہیں، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے اوپر جو واجبات قرار دیے ہیں، ان میں ایک ملاحظے کی حد تک تقصیر اور کوتاہی ہم سے پائی جاتی ہے۔ اسی ضمن میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے، اسے یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کشادہ کرے اور اس کی عمر میں تاخیر ہو، یعنی اس کی موت جلدی نہ آئے، عمر اس کی لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ دیکھیے کہ صلہ رحمی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو رشتے رکھے ہیں، ایک ماں کی طرف سے ہے، دوسرا باپ کی طرف سے ہے۔ ماں کی طرف سے گویا اس کی ماں ہے، اس کی نانی ہے، اس کے ماموں بھی ہو سکتے ہیں، اس کی خالہ بھی آ سکتی ہیں، یہ سارے لوگ کیا ہے، گویا اس حکم میں داخل ہوں گے جن کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ اسی طریقے سے اس کا باپ ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کے دادا ہیں، اس کے چچا ہیں، اس کی پھوپھی ہیں، یہ سارے لوگ کس میں ہوں گے؟ گویا صلہ رحمی میں۔ تو صلہ رحمی کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی بے رخی کے باوجود اور ان کی بدسلوکی کے باوجود اپنے جان سے، اپنے مال سے ان کی مدد کی جائے، یہ ہے صلہ رحمی۔ اس کا حکم اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی شریعت کی نظر میں بڑی اہم نیکی ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے پتہ چلا کہ بڑے دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں۔ پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ برکت دو قسم کی ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کر دیتا ہے، دوسرا معنی یہ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے کہ جو لوگ 70 سال میں کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 40 سال ہی میں وہ سارے کام کر جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے عمر میں برکت دے گا۔ اسی طریقے سے جہاں پر صلہ رحمی کی بڑی فضیلت وارد ہے، وہیں پر قطع رحمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑی وعید بھی سنائی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جنت کے اندر رشتہ داری کو توڑنے والا اور کاٹنے والا کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کریں، لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داری کو توڑ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ظاہر بات ہے یہ فضیلت اسی صورت میں ہوگی جب کہ لوگ رشتہ داری بدلے میں نہ کریں۔ آج عموماً ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم اپنے اسے رشتہ دار کے ہاں آتے ہیں جو ہمارے ہاں آتا ہے، ہم اسی سے دوستانہ تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ رکھتا ہے، اور جو رشتہ دار ہم سے کسی طریقے سے ناراض رہتا ہے ہم اسے اس کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے۔ تو گویا ہم یہ رشتہ جوڑ نہیں رہے ہیں، ہم یہ بدلہ دے رہے ہیں دنیا کے اندر، دنیاوی لحاظ سے۔ اس کا حساب نہیں ہے، اصل حساب یہ ہے کہ جو رشتہ دار تجھ سے دور بھاگتا ہے تو اس کے قریب جائے، جو تجھ سے رشتہ توڑتا ہے اس کے رشتے کو جوڑے، جو مشکل وقت میں تیرے کام نہیں آتا ہے مشکل وقت میں تو اس کے کام آئے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بدلے میں رشتہ داری کو جوڑتا ہے وہ رشتہ داری جوڑنے والا نہیں ہے، یعنی ان اجور کا، ان ثوابوں کا وہ مستحق نہیں ہے جو رشتے کو جوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بلکہ اصل رشتوں کو جوڑنے والا یہ ہے اس سامنے والا اس سے رشتے کو توڑتا ہے تو وہ رشتے کو جوڑ رہا ہے اس کے ساتھ، وہ اس سے دور بھاگتا ہے تو اس کے قریب جا رہا ہے۔ مشکل وقت میں اسے پیسے کی ضرورت تھی، ان لوگوں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، لیکن وہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَ، رشتے کو جوڑنے والا اصل میں وہ ہے کہ جو رشتہ، اس کا رشتہ تو توڑا جا رہا ہے لیکن وہ رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے رشتے کو جوڑنے، اس کا لحاظ رہنے، ان کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔